ہم حضرت علامہ مولانا مفتی لیاقت امین مصطفی صاحب کو دعوت خطاب دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علموا اولادکم علی ثلاث خصال، حب نبیکم وحب آل نبیکم وتلاوت القرآن۔ صدق النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درشف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و صلاة کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز محترم عالی مرتبت ذی وقار علماء کرام، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ پر نور اور باوقار اجتماع جو کہ ادارت المصطفیٰ حلقہ نواں شہر کے نوجوانوں نے اپنی بڑی محبت اور محنت کے ساتھ اس کا اہتمام کیا، مجھے آپ سب کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے لیے جمع کیا۔ اللہ تعالیٰ سب کی محبت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھ سے قبل آپ نے بڑا خوبصورت اصلاحی بیان سماعت فرمایا، اور میرے بعد ایک عظیم المرتبت خطاب قبلہ ڈاکٹر صاحب فرمائیں گے، تو میں صرف آپ کی توجہ کے ساتھ دو چار باتیں کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے کہ حضرت فرما رہے تھے کہ والدین کی خدمت، ان کی عزت، ان کی تکریم، یہی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہماری طرف پیغام ہے، اور اس کے ذریعے ہی ہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت دین کی بنیادوں پہ کریں۔ اگر ہمارے بچے دیندار ہوں گے، قرآن و سنت کو سمجھتے ہوں گے، اور وہ اسلام کے اصول و ضوابط سے آگاہ ہوں گے، تو یقیناً وہ اپنے والدین کی خدمت ہی نہیں کریں گے، بلکہ ماں باپ کے پاؤں چومنا اپنے لیے سعادت سمجھیں گے۔ آپ دیکھیں ہمارے بزرگ اور اسلاف اپنے بچوں کی تربیت کیسے کیا کرتے تھے، کہ ایک ماں اپنے بچے کو نمازی بنانا چاہتی ہے، اور اس کو پتا ہے کہ میرا بیٹا کس چیز کو پسند کرتا ہے، اس کی نفسیات بھی جانتی ہے، تو بیٹے کو کہتی ہے بیٹا نماز پڑھا کرو۔ بیٹا کہتا ہے امی میں نماز پڑھوں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ اب ماں کو بچے کے مزاج کا پتا ہے، اس لیے کہا بیٹا جب تو نماز پڑھے گا اللہ تجھے شکر عطا فرمائے گا، کیونکہ ماں جانتی تھی کہ بیٹے کو شکر پسند ہے۔ اب باقاعدہ ماں اس کو وضو کرواتی ہے، اس کے لیے مصلی بچھاتی ہے، اور جب بچہ مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے تو چپکے سے اس کے مصلی کے نیچے شکر کی پڑیا بھی رکھ دیتی ہے۔ جب بچہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو وہ شکر کی پڑیا اٹھاتا ہے، اس کو کھا لیتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ اگلی نماز کی تیاری شروع ہو جاتی ہے کہ جب آگے نماز پڑھوں گا تو اللہ پھر شکر عطا فرمائے گا۔ اب یہ اس انداز کے ساتھ ماں اپنے بچے کی تربیت کر رہی ہے، اس کو نمازی بنا رہی ہے۔ ایک دن ایسا آیا کہ بچہ مصلی پہ چڑھ گیا اور نماز کے لیے سجدے میں سر رکھ دیا، لیکن گھر میں شکر دستیاب نہیں ہے۔ اب ماں پریشان ہوگی، اور ادھر ماں نے اپنی پیشانی سجدے میں جھکا دی، مالک میں نے تو تیری دہلیز پہ جھکانے کے لیے
اس کو شکر کا لالچ دیا تھا، آج میری لاج رکھ لینا، اس کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرنا، کہیں یہ میرا سلسلہ کھل نہ جائے تو میری لاج رکھ لینا۔ اللہ اکبر۔ پہلے بچہ نماز کے بعد جب مصلی اٹھاتا تھا تو ایک شکر کی اس کو پڑیا ملتی تھی، لیکن جب آج بچے نے نماز کے بعد مصلی اٹھایا تو صرف ایک پڑیا نہیں تھی، نیچے شکر ہی شکر موجود تھی۔ اب جب یہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کی ٹون کیا ہے اور اس کا مزاج کیا ہے کہ ماں نے بچپن میں اس کو نمازی بنانے کے لیے اتنا اہتمام کیا، تو بڑا ہو کے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اٹھ فریدا ستیا تے جھاڑو دے مسیح، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال فرید۔ یعنی 22 خاندانوں کو داخل اسلام کرنے والا شیخ فرید اگر مسجد میں جھاڑو دینا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے تو اس میں صرف اس کا اپنا ہی کمال نہیں ہے، اس کے پیچھے اس کی ماں کی تربیت کا کمال ہے۔ تو جب مائیں تربیت کرتی ہیں اپنے بچوں کی اور باپ جو ہے وہ دین کی راہوں کا مسافر بناتا ہے اپنے بچوں کو، اس وقت اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رحمتیں بھی اس گھر میں اترتی ہیں، اور پھر وہ والدین کے بھی فرما بردار ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے بھی فرما بردار ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آقا کی صلوات والسلام نے فرمایا، میرے غلاموں میری ایک بات یاد رکھ لو، 3 چیزوں کی تعلیم اپنے بچوں کو ضرور دو۔ جب بھی بچہ شعور کی منزل پہ قدم رکھے تو 3 چیزوں کی تعلیم دینی ہے۔ پہلی چیز کون سی؟ حب نبیکم۔ بچہ جب شعور کی منزل پہ قدم رکھے تو پہلا کام یہ کرو، اس کے دل کے ایک ایک پرت پہ اپنے نبی کی محبت کا جھنڈا گاڑ دو۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ تمہارا فرض ہے، یہ بچے کا حق ہے تمہارے اوپر، تم نے اس کے سینے میں رسول اللہ کا پیار انڈھیلنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر سینے میں دل ہے اور ہر دل کسی نہ کسی کے لیے دھڑکتا ہے۔ دل تو چاہتا ہے کہ میرا کوئی دل بر ہونا چاہیے، دل کی آرزو ہے کہ میری آرزوؤں کا کوئی مرکز ہونا چاہیے، تو ہر دل کسی نہ کسی کے لیے دھڑکتا ہے، ہر انسان کسی نہ کسی سے پیار کرتا ہے، ہر شخص کسی نہ کسی کو اپنا دل دیتا ہے، محبت کرتا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں محبتیں برباد بھی کر دیتی ہیں، محبتیں اجاڑ بھی دیتی ہیں، محبتیں ہلاک بھی کر دیتی ہیں، اور محبتیں نکمہ بھی بنا دیتی ہیں۔ وہ غالب نے کہا تھا، عشق نے غالب نکمہ کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کچھ کام کے۔ تو عشق بندے کو نکمہ بھی کرتا ہے، لیکن جس محبت کی بات میں کرنے لگا ہوں، جس محبت کی کہانی میں چھیڑنے لگا ہوں، یہ وہ محبت ہے جو انسان کو انسان کامل بناتی ہے، یہ وہ محبت ہے جو انسان کو منزل آشنا کرتی ہے، یہ وہ محبت ہے جو انسان کو سنگلاخ چٹانوں کو کاٹ کر اپنے مقصود تک پہنچنے کا گر بتاتی ہے۔ ہاں یہ وہ محبت ہے جو انسان کو بہادر اور دلیر بناتی ہے۔ ہاں یہ وہ محبت ہے جو انسان کو پستی سے اٹھا کے عروج تک لے جاتی ہے۔ یہی وہ محبت ہے جو حضرت بلال کو فرش سے اٹھاتی ہے، عرش تک پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے یہ محبت ہمارا مطلوب و مقصود ہے۔ تو اس لیے آقا کی صلوات والسلام نے ارشاد فرمایا، جب بچہ شعور کی منزل پہ قدم رکھے تو اس کے دل کے ایک ایک پرت پہ اپنے نبی کی محبت کا جھنڈا گاڑو۔ اچھا، بچہ تو محبت کے لفظ کا معنی ہی نہیں جانتا، اس کو تو شعور ہی نہیں کہ محبت ہوتی کیا ہے، تو اس کے سینے میں رسول اللہ کا پیار ہم کیسے ڈال سکتے ہیں؟ تو میں مختصراً جو علماء نے لکھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو پہلا عمل جس کے ذریعے ہم بچے کے سینے میں رسول اللہ کا پیار ڈال سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ بچہ جب لب کھولے تو اس کے لبوں پہ درود جاری کیا جائے۔ درود ایک ایسا وظیفہ ہے جو بچے کی فطری صلاحیتوں کو نکھار بخشتا ہے، اس کے لہجے میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے، اور بچے کے سینے میں رسول اللہ کا پیار پیدا ہوتا ہے جب اس کے لبوں پہ حضور کا درود ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج لوگ شکایت کرتے ہیں، جی بچے بڑے ضدی ہیں، بات نہیں مانتے، ان کے لہجوں میں تلخی ہے۔ تو آئیے آسان نسخہ ہے، ان کے لبوں پہ درود جاری کریں، ان کے سینوں میں رسول اللہ کا پیار بھی اترے گا اور ان کے لبوں کے اندر مٹھاس پیدا ہو جائے گی۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا
کہ آپ کے لہجے میں اتنا شہد کہاں سے آیا ہے کہ جب آپ شعر پڑھتے ہیں تو لوگ اشش کر اٹھتے ہیں، آپ کا شعر سنا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، مجمع جھوم جاتا ہے، یہ اتنا شہد کہاں سے لیا ہے؟ تو علامہ اقبال نے 2 لفظی جواب دیا، فرمانے لگے اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں نے گن کر 1.25 کروڑ مرتبہ اپنے آقا کی ذات پہ درود پڑھا ہے، کمال میرا نہیں ہے، درود والے نبی کے درود کا کمال ہے، میں تنہا کمال سخن کو نہ پہنچا، شعر میرے ہیں تاثیر ان کی ہے۔ تو درود پہ لگایا جائے۔ اور سن لیجئے درود پاک کے متعلق ایک حدیث، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات مجھ پہ کثرت سے درود پڑھتا ہے، کنت لہو شفیعا او شہیدا یوم القیامہ، فرمایا کل قیامت کے دن ایک تو میں محمد اس کے ایمان کی گواہی دوں گا، اور اگر گناہوں کی وجہ سے خدا نہ خواستہ وہ جہنم میں جانے لگا تو میں اس کی شفاعت کر کے اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل فرما دوں گا۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، خود روتے جائیں گے، ہمیں ہنساتے جائیں گے، اور خدا نے وسعتیں دی ہیں دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ کیسا منظر ہوگا؟ تو درود پہ لگایا جائے۔ دوسری چیز جس کے ذریعے ہم بچے کے سینے میں رسول اللہ کا پیار پیدا کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ بچہ جب لب کھولے تو اس کے لبوں پہ نعت جاری کی جائے، جب وہ سکول جائے تو یہ کہتا جائے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اور جب سکول سے گھر آئے تو یہ کہتا ہے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے آقا میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور جب مسجد جائے تو یہ پڑھتا جائے، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مد بریاں۔ تو جب بچہ اس انداز سے حضور کی نعت پڑھے گا تو نعت والے محبوب کا پیار اس کے سینے میں اتر جائے گا۔ ایک اور خوبصورت ذریعہ جس کے ذریعے ہم بچے کے سینے میں رسول اللہ کا پیار پیدا کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ بچے کو یہ بتایا جائے کہ دنیا میں بڑے بڑے خوبصورت شہر ہیں، بڑی بڑی اونچی اونچی بلڈنگوں والے اور عالی مرتبت شہر ہیں، لیکن اس کائنات میں سب سے سونا کوئی شہر ہے تو وہ شہر نور، شہر مدینہ طیبہ ہے، اس لیے کہ یہ وہ شہر ہے جس میں ہمارے آقا و مولا حضور تشریف فرما ہے۔ اللہ اکبر۔ علامہ اقبال سے پوچھے نا، وہ فرماتے ہیں خاک طیبہ از تو عالم بہتر است، آنکھ نک شہر کے آن جا دل برست، فرماتے ہیں مدینہ تو کیا، اگر مجھ سے پوچھو تو مدینے کی مٹی پوری کائنات سے افضل ہے، اس لیے کہ یہ عام مٹی نہیں ہے، یہ وہ مٹی ہے جس شہر نور میں امام الانبیاء تشریف فرما ہے۔ تو مدینے کا پیار بچوں کے سینوں میں ڈالا جائے۔ ہمارے امام نے یہی کہا ہے نا، مدینے کا پیار۔ کبھی فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ اچھا مدینہ اور اس کے در و دیوار کا کیا مقام ہے، آل حضرت کہاں تک پہنچتے ہیں؟ فرماتے ہیں کبھی اے رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے تم نے؟ مدینے کے کسی کتے کا کبھی پاؤں چوما ہے؟ اگر تو چوما ہے تو پھر تو محبت میں کامل ہے۔ اور یہی بات کہی خواجہ غلام فرید نے، تیرے تکڑے دوڑے کھاندڑی ہاں، تیرے نام تو مفت وکاندڑی ہاں، تیری باندیاں دی میں باندڑی ہاں، ہم درد کتیاں نال ادب۔ محبوب تیرے در کے جو نوکر ہیں، غلام ہیں، ان کی تو شان ہی بہت زیادہ ہے، میں تو تیرے در کے کتوں کا بھی احترام کرتا ہوں۔ تو مدینہ طیبہ کی محبت بچوں کے سینوں میں جب ڈالی جائے گی تو جب مدینے کا پیار آئے گا تو مدینے والے محبوب آمنہ کے لال کا پیار خود بخود ہی سینے میں اتر جائے گا۔ اچھا علماء کے مابین اختلاف ہے، بعض علماء کہتے ہیں مکہ افضل ہے، اس پہ دلائل ہیں، بعض علماء کہتے ہیں مدینہ افضل ہے، اس پہ دلائل ہیں۔ علمی اختلاف علماء میں ہوتا ہے، یہ علماء کی شان ہے، اس میں کسی کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ تو علمی اختلاف ہوتا رہتا ہے، جو کہتے ہیں مکہ افضل ہے مدینہ کی فضیلت کا انکار نہیں کرتے، جو کہتے ہیں مدینہ افضل ہے وہ مکہ کی فضیلت کا انکار نہیں کرتے۔
لیکن شیخ نے تیسرا قول محاکمانہ طور پہ لکھا. وہ فرماتے ہیں بات مکے یا مدینے کی نہیں ہے، بات آمنہ کے لال کی ہے. بات جو ہے وہ جگہ کی نہیں ہے، بات ذات کی ہے. وہ فرماتے ہیں بات وہ مکان کی نہیں ہے، بات مکی کی ہے. وہ فرماتے ہیں جب محبوب مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، اور جب حضور ہجرت کر کے مدینہ آ گیا پوری کائنات سے مدینہ افضل ہو گیا. جنوں ویک کے اکھیاں ٹھر دیاں نے، جنوں ویک کے ٹھردا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی وچوں اکو شہر تے بس مدینہ ہے. تو مدینے کا پیار بچوں کے سینوں میں ڈالیے. آخری ذریعہ جو بچے کے سینے میں محبت ڈالنے کا ہے، جو ہمارا مطلوب و مقصود ہے، وہ یہ ہے کہ بچے کے سامنے حسن محمد کا قصیدہ پڑھا جائے، حضور کے حسن کی بات کی جائے. اس لیے کہ انسان طبی طور پہ حسن پسند ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو رات کے وقت وہ اوپر دیکھ رہا ہوتا ہے. ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ اوپر کیا دیکھ رہا ہے، ہماری طرف نہیں دیکھتا، اس کو کیا ہو گیا ہے. جبکہ وہ چاند کی چاندنی دیکھ رہا ہوتا ہے، چونکہ چاند کی چاندنی کا ایک حسن ہے. تو بچہ پیدا ہوتے ہی حسن پسند ہے، انسان پیدا ہوتے ہی حسن پسند ہے. جہاں انسان کو حسن نظر آئے گا وہاں یہ لڑک جائے گا. تو جب یہ طے ہے کہ انسان حسن پسند ہے تو پھر اس کو اس ذات کا حسن بیان کیا جائے گا جہاں پوری کائنات کا حسن آ کے پانی بھرتا ہے. پوری کائنات کو حسن کی خیرات ملی تو آمنہ کے لال کے قدموں کی خیرات ملی. میں صرف ایک روایت پڑھ کے قبلہ ڈاکٹر صاحب تشریف لا چکے ہیں تو میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. آقا کریم اسلام کے چہرے کی بات کرنے کا تو وقت نہیں ہے، آئیں ذرا حضور کے مبارک طلبوں کی ایک بات کر لیتے ہیں. صحابیہ کا نام ہے میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالی عنہا. فرماتی میں اپنے باپ کے ساتھ حضور کو ملنے کے لیے گئی تو حضور کے چہرہ انور کو تو نہ دیکھ سکی، لیکن میری نظر حضور کی جو وہ مبارک پاؤں پہ پڑ گئی، اور بلکہ پاؤں مبارک کی بھی جو انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی تھی نا، وہ مبارک انگلی بس میری آنکھ پہ جب لگی تو بس میں تو حضور کی انگلی ہی دیکھتی رہ گئی. اب آپ جانتے ہیں کہ انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی پاؤں کی بڑی ہوتی ہے، تو اس کی حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں کے مبارک انگوٹھے کے ساتھ والی جو انگلی ہے یہ بڑی ہے. اب اس کی بڑائی کا جو حسن ہے اس کو حضرت میمونہ بنت کردم بیان کرتی ہیں. فرماتی ہیں فما نسیت فیما نسیت طول اسبع قدم الصبابۃ علی صائر اصابعہ. فرماتی ہیں کہ میں آقا کریم اسلام کی مبارک انگلی کا دیدار کیے مجھے کافی عرصہ ہو گیا ہے، لیکن وہ اس کی طوالت اتنی خوبصورت تھی، اس کی لمبائی کے اندر اتنا حسن تھا کہ آج کافی عرصہ گزر جانے کے بعد بھی حضور کی مبارک انگلی کی لمبائی کا حسن، اس کا نقشہ میرے ذہن سے اترتا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. تو جس محبوب کی انگلیاں اتنی سونی ہیں، جس محبوب کے تلوے اتنے سونے ہیں، آپ اندازہ کریں اس محبوب کا چہرہ کتنا خوبصورت ہوگا. اس لیے وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا اور قلم توڑ دیا. شاعر کہتا ہے قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کے ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا. تو آئیے یہ چند باتیں جب ہم اپنے بچوں کے سامنے رکھیں گے تو ان کے سینے میں رسول اللہ کا پیار پیدا ہو جائے گا. جب حضور کی محبت پیدا ہو گئی پھر عمل تو بہت پیچھے رہ جاتا ہے، بندہ اپنی جان دے کر بھی محبوب کے نام پہ سعادت سمجھتا ہے. اللہ ہمیں حضور کی محبتوں کے حصار میں رکھے اور اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ حضور کے پیار میں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. کار ما آخر شدو آخر زما کار نشد، مشت خاک ما غبار کوچہ یار نشد، و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.